موضوع الدرس في إثبات التوحید و إثبات المعاد والرد على المشركين، سورة والنجم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى ضامن لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما أعطى قليلا ثم قطعه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو اللہ کی اطاعت سے رخ پھیر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں آیا فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے اللہ کے راستے میں دیا، نہ اللہ تبارک و تعالی کی نماز فرائض ادا فرمائی، ولیکن کذب وتولی، لیکن جھٹلایا اور اعراض کر کے منہ پھیر گیا۔ جیسے اللہ یہاں فرماتے ہیں اعطا قلیلا واکدا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کیا معنی عطا قلیلا ثم قطعہ، کہ تھوڑی دیر کے لیے اطاعت کی، اسلام کی طرف مائل ہوا پھر چھوڑ دیا۔ وقضا قال مجاہد و سعید بن جبیر و اکرمۃ و قتادہ وغیر واحد۔ قال اکرمۃ و سعید کمثل القوم اذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في اثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون اكدينا ويتركون العمل۔ حضرت اکرمہ حضرت سعید فرماتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں کہ ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ہمت کر کے کنواں کھودا، کھدائی کر لی، لیکن کھدائی کے دوران میں پتھر آ گیا، پتھر نے ان کو کھدائی سے روک دیا تو وہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اکدینا، کہ اب ہمارے سامنے رکاوٹ ہے، وَيَتْرُكُونَ الْعَمَلَ، اور اس کے بعد انہوں نے عمل کو چھوڑ دیا۔ یعنی ان لوگوں کی مثال ہے جو اسلام کی طرف آئے، اللہ کی اطاعت کی طرف آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئے، لیکن جب مشکل نظر آئی تو اسلام سے منہ پھیر کے چلے گئے۔ یقول وقولہ تبارک و تعالی عنده علم الغیب فهو یرى عند هذا الذي قد امسك يده خشية الانفاق وقطع معروفه عنده علم الغيب انه سينفذ ما في يديه حتى قد امسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا
أي ليس الأمر كذلك وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهدما. ولهذا جاء في الحديث أنفق بلالا ولا تخش عن ذي العرش إقلالا. وقد قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین. اب اللہ فرماتی ہیں کہ یہ بندہ جب اللہ کے راستے میں دینے سے رک گیا تو کیا اس کے بعد علم غیب ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس طرح خیرات کرتا رہا تو میں بھوکا ہو جاؤں گا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، اگر میں اسی طرح زکوٰۃ دیتا رہا تو میرا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی اگر مثال کے طور پہ میں نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، میرے پاس 5,000 ریال ہیں، 2.5% کے حساب سے ہر سال کٹتے جائیں تو میرا مال ختم ہو جائے گا. اگر میں سودی کاروبار کروں گا تو ہر سال میرا مال بڑھتا جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ جہالت ہے، اصل وجہ ان کے دلوں کے اندر بخل ہے، ان کے دلوں کے اندر کمینگی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے مفسر فرماتے ہیں عند ھذا الذی قد امسک یدہ، کیا جس نے اپنا ہاتھ روک دیا ہے خشیۃ الانفاق وقطع معروفہ، اور بھلائی کرنا چھوڑ دیا، عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس کوئی علم غیب ہے کہ انہ سینفد ما فی یدہ، کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. حتی امسک عن معروفہ فہو یری ذلک عیانا، اور بھلائی کے کام کو چھوڑ ڈالا کہ ہر چیز میری کہیں ختم نہ ہو جائے. اے لیس الامر کذلک، حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے. وانما امسک عن الصدقۃ والمعروف والبر والصلۃ، اس شخص نے صدقے سے، اچھے کاموں سے، بھلائی سے اپنے آپ کو کیوں روکا ہے؟ وجہ اس کا بخل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شح ہے، بخل اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے یہ باتیں ایسی کر رہا ہے. ولہذا جاء فی الحدیث، اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق بلالا انفق بلالا ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت بلال کو فرماتے کہ بلال جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھوک کا فکر نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمانے والے ہیں، وہ اپنے خزانے غیب سے اسباب پیدا فرما دیں گے. اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات میں فرمایا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مہربان ہیں. اور کہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا رزق چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر خیر پیدا فرما دیتے ہیں، برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں. وقولہ تبارک و تعالیٰ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى قال سعید بن جبیر والثوری بلغ جميع ما امر به، کیا اس کو نہیں پہنچا جو صحف موسیٰ علیہ السلام میں ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں صحف موسیٰ اور تورات ایک چیز ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تورات کے علاوہ بھی اللہ نے صحیفے عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحائف عطا فرمائے. تو کیا اس نے وہ پڑھ لیا اس میں یہی لکھا ہے جو یہ کر رہا ہے؟ وقال ابن عباس وفى لله بالبلاغ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ وفا کی. کیا معنی؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ آگے پہنچا دیا. وقال سعید بن جبیر وفا ما امر به، وفا کا معنی اللہ نے جو حکم کیا حضرت ابراہیم نے پورا کیا.
وقال قتادہ وفا طاعت اللہ وادى رسالته الى خلقه، انہوں نے فرمایا وفا کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پوری پوری اطاعت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے اس کی مخلوق کو پہنچا دیا۔ وهذا القول هو اختار ابن جریر وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تبارک و تعالی۔ اب مفسر فرماتے اسی قول کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے، اور اس کی دلیل دوسری جگہ قرآن میں آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما فقام بجمیع الاوامر وترک جمیع النواہی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے تمام احکام کی تعمیل کی اور اللہ کے تمام نواہی سے جن سے اللہ نے روکا وہ رک گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم جس نے پورا وعدہ پورا کیا، وبلغ الرسالۃ علی التمام والکمال، اور آپ نے پوری پوری فریضہ رسالت کو ادا فرمایا۔ فاستحق بهذا ان يكون للناس اماما يقتدى به، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا تاکہ آپ کی اقتداء کریں فی جمیع احوالہ و اقوالہ و افعالہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جمیع اقوال میں، افعال میں، احوال میں اتباع کریں۔ قال اللہ تعالی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا آدم بن اياس الاسقلاني قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا جعفر بن الزبير بن القاسم النبي امامة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإبراهيم الذي وفى قال تدري ما وفى قلت الله ورسوله أعلم قال وفى عمل يومه بأربع ركعات من النهار ورواه ابن جرير من حديث جابر بن الزبير وهو ضعيف۔ حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد ہم سے پوچھا کہ کیا معنی ہے ابراہیم الذی وفا؟ ہم نے کہا حضور اللہ کا رسول جانے۔ آپ نے فرمایا وفا کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ 4 رکعات نماز جو ہے اول النہار یعنی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا یہی وہ 4 رکعات اشراق ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی میں مقام نماز میں بیٹھا رہے، ہاں ایک ہے عذر کہ ہم نے نماز پڑھی اب طواف ہوگا ہم اٹھ جائیں گے، لیکن وہ بھی اس میں آتا ہے اگر ہم دیگر مساجد میں ہیں تو وہاں نہیں اٹھنا پڑتا، تو لہذا آدمی وہاں بیٹھا رہے اور کوئی دنیا کی بات نہ کرے، یہ شرط ہے۔ قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، درود پڑھتا رہے یا خاموش بیٹھا رہے، اور جب سورج نکل کے ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے یعنی سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور سارا دن اس کی فرشتے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے۔ وقال الترمذی فی جامعہ حدثنا ابو جعفر السمنانی قال حدثنا ابو بصر قال حدثنا اسماعیل ابن عیاش ان یحیی بن سعد ان خالد بن معدان جبیر بن نفیر ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ عن رسول اللہ عن اللہ عز وجل۔ حضرت ابی درداء روایت کرتے ہیں اور حضرت ابی ذر بھی روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور فرماتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من النہار اکفیک آخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے صبح کو 4 رکعت تم پڑھ لیا کرو تو سارا دن میں تمہاری کفایت کروں گا۔ قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حدثنا ابی قال حدثنا نبی سلیمان قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا ابن لہیعۃ قال حدثنا زیاد بن فائد عن سالم بن معاذ بن انس عن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
الا اخبرکم لما سمی اللہ تعالی ابراہیم خلیلہ الذی وفا. آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتلاؤں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطاب دیا کہ میرے ابراہیم نے اللہ سے ہر چیز پورا کر دیا. فرماتے ہیں انہو کان یقول کلما اصبح وامسا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صبح کو بھی اور شام کو بھی یہ آیت تلاوت کرتے تھے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون والحمد فی السماوات والارض عشیا وحین تظہرون. تو یعنی آپ یہ سورت کے ختم ہونے تک یہ آیات جو ہے تلاوت کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو وفا کے پیکر کا خطاب ملا ہے. ورواه ابن جرير بن قريب بن رشدين بن سعد عن ذبان به ثم شرع تعالى بينما كان أوحى به إبراهيم موسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى أي كل نفس ذات نفسها بكفر أو شيء من الذنوب إنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال تعالى وَإِن تَدْعُوا مُسْكَتْ اللَّهِ مِنْهَا لَا يَحْمِلُ الشَّيْءَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ أَيْ لَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ وِزْرَ غَيْرِهِ كَذَٰلِكَ لَا يَحْصُلُ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا مَا كَسَبَ هُوَ لِنَفْسِهِ. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى من اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنصر ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يصرف فيه بأنواع الأقياسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة ذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام میں لکھا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی جس شخص نے ظلم کیا ہے اسی کو ثواب، اسی کو عذاب ہوگا، اس کا عذاب کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا اور نہ کوئی بوجھ اٹھا سکے گا. جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَدْعُ مُسْكَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر اس کو بلائیں گے لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، چاہے بلانے والا کتنا عزیز ہو کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ أَيْ كَمَا لَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ وِزْرَ غَيْرِهِ، جیسے کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس پہ نہیں رکھا جائے گا. كَذَٰلِكَ لَا يَحْصُلُ مِنَ الْأَجْرِ، اسی طرح کسی دوسرے کو اجر بھی نہیں ملے گا مگر وہ جو اس نے اپنے لیے خود کمایا ہے. ومن هذه الآیت الکریمۃ استنبط امام الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استنباط فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے جو ہم بخشتے ہیں اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کو اپنے عمل کا ثواب ملے گا، تو نہ اس نے پڑھا ہے، یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لہذا اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انکار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں انہ لیس من عملہم، یہ اس کا عمل نہیں، ولا کسبہم ولہذا لم یندب. وہ فرماتے ہیں اسی لیے حضور پاک نے رحمت دو عالم نے کبھی ہمیں تنبیہ نہیں فرمائی، کبھی آپ نے صحابہ کو نہیں فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن پڑھ کے بخشا کرو. اگر ایسا فائدہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں فرما دیتے. وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اور صحابہ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے زیادہ سبقت لے جاتے. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يصرف فيه بأنواع الأقياسة والآراء. امام شافعی فرماتی ہیں کہ یہ جو باب ہے یعنی اللہ کے ہاں قربات تقرب حاصل کرنے کا، یہ نصوص سے ثابت ہوتا ہے، محض قیاس سے یا خیالات سے ثابت نہیں ہوتا ہے. فأما الدعاء والصدقة، ہاں مرنے کے والے کے لیے دعا کرو یا مرنے والے کے لیے خیرات کرو تو اس کا ثواب جو ہے اس کے پہنچنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اصل بات سمجھیں، یہ مسئلہ بھی علماء کے اندر بڑا مابہ الاختلاف ہے اور بڑا مشکل مسئلہ ہے.
کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تجھے وہ ملے گا جو تم خود کرو، تو بعد میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا بخش رہے ہیں وہ خود تو کر ہی نہیں رہا، تو اس کو ثواب کیسے ملے؟ وہ اس کے بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا۔ دعا کیا کریں میری صحت کے لیے، کچھ دنوں سے کچھ طبیعت پہ اتنا اثر ہے اعصابی کمزوری کی وجہ سے کہ بیٹھے بیٹھے بس نیند، اثر، ہمت ہی نہیں اٹھنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رحمت کرے، دعا کریں، آگے رمضان شریف آ رہا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، اللہم ارزقنا صیامہا و قیامہا بصحت و عافیت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا مرکت الآراء مسئلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے، یاد رکھو کہ عبادت جو ہے وہ تین قسم ہے۔ بنیادی مسئلہ سمجھیں گے تو آگے جا کے مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا، ورنہ سمجھ ہی نہیں آئے گا نا، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ایک عبادات ہیں جو خالص بدنی ہیں، یعنی جن میں مال خرچ نہیں ہوتا، جیسے اب نماز ہے، اس میں ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے؟ یہی محنت ہے، اٹھا گیا، وضو کیا، آیا، نماز پڑھی، پیسے تو نہیں لگتے۔ اس کو کہتے ہیں عبادات بدنیہ، وہ عبادات جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے۔ اور دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں عبادات مالیہ، کہ جس میں مال تو خرچ ہوتا ہے، جان نہیں خرچ ہوتی۔ ایک آدمی نے 1,00,000 ریال زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، اٹھایا، مدرسے کو دے دیا، بات ختم۔ کیا تکلیف ہو گئی؟ آگے تو پھر مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو اس کے مصارف میں خرچ کریں۔ تو ایک عبادات ہو گئی بدنی، یاد رکھیں، یہ دماغ میں رکھو گے تو اگلی بات سمجھ جائے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری عبادت ہے خالص مالی، کہ جس میں مال تو خرچ ہوتا ہے لیکن جان نہیں خرچ ہوتا۔ تو اب دو قسمیں ہو گئی، یاد رکھو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بدنی بھی اور مالی بھی، یعنی اس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، جیسے حج اور عمرہ۔ اب اس میں آپ کے پیسے بھی لگتے ہیں، کسی کا 1,00,000 روپیہ، کسی کا 50,000، وہ اپنے اپنے پیکج ہیں۔ تو اسی طرح اب تو حج بھی ماشاءاللہ روز بروز مہنگا ہو گیا کہ 2.5 لاکھ پہ چلا گیا، اللہ رحمت فرمائے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے اولیاء اللہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور ٹھیک متبع سنت محمد مصطفیٰ تھے، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ تو جب وہ حج پہ جا رہے تھے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا ان کی سوانے کے اندر کہ انہوں نے جو ٹکٹ لیا تھا آنے جانے کا کراچی سے جدہ اور جدہ سے کراچی 60 روپے، 60 روپے میں ٹکٹ ملتا تھا بحری جہاز کا آنے جانے کا۔ اور فرسٹ کلاس کا جو ٹکٹ تھا وہ 300 روپے کا تھا۔ تو بہرحال بڑے مریدین نے اور کراچی کے بعد مخیر حضرات نے بڑا زور لگایا کہ حضرت فرسٹ کلاس میں جائیں،
انہوں نے فرمایا بھی نہیں، میں اپنے فقیروں کو نہیں چھوڑ سکتا، یا تو سارے فرسٹ کلاس میں جائیں۔ اور حضرت کے ساتھ 100 آدمی تھا۔ انہوں نے فرمایا جہاں میرے فقیر وہاں میں، بس ہم خوش ہیں، 3rd کلاس میں جائیں گے اکٹھے۔ تو اب اندازہ کرو 60 روپے اور 2.5 لاکھ روپے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ بات مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بھی فرمائی تھی، انہوں نے بھی اس دور میں 60 روپے سے حج کیا ہے۔ اچھا، اس دور میں یعنی سفر بھی بڑے مشکل ہوتے تھے، سمندری راستے جو ہیں یہ جو اب ہیں یہ نہیں تھے، بڑے مشکل راستے سے جہاز آتے تھے۔ اچھا، جہاز بھی اتنے طاقتور نہیں ہوتے تھے کہ جو آپ کو 4 دن میں 5 دن میں جدہ پہنچا دیں، 8 دن 10 دن 15 دن لگتے تھے۔ اور اس سے پہلے کا جو دور تھا تو ہندوستان سے جدہ آنے کے لیے 2 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ دخانی جہاز ہوتے تھے چھوٹے، اور اگر ہوا مخالف ہو گئی جہاز کھڑا ہو گیا، اس کے انجن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مقابلہ کر کے چل سکے۔ کنارے پہ جہاز کھڑا کر دیتے تھے، بیٹھے رہو، ہواؤں کا رخ بدلے گا پھر چلیں گے۔ اچھا، طوفان آ گیا، انہوں نے جہاز کنارے کے قریب لگا دیا، ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے، طوفان گزر گیا، پھر چلا گیا۔ 2 مہینے 3 مہینے پھنس جاتے تھے آدمی۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے، مکہ شریف سے مدینہ منورہ جانے کے لیے کبھی کبھی 1 2 1.5 مہینہ لگتا تھا۔ اسی لیے تمہیں قدر نہیں ہے نا کہ 4 گھنٹے میں مدینے پہنچ جاتے ہو، سگریٹ پی رہے ہو اور مدینہ شریف آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارا حاجی تو کمال کی شے ہے نا۔ ہمارے لوگوں کا تو عجیب اللہ نے مزاج بنا دیا ہے، بس ہم تو روتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی ہے، اب کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے۔ بس ہدایت تو جس کو اللہ چاہے گا دے گا۔ 8 دن میں مدینہ منورہ کا سفر تو میں نے بھی کیا ہے۔ میں پڑھتا تھا، یہاں مدرسہ ہوتا تھا باب ابراہیم میں، تو اس میں ہم قرآن شریف یاد کرتے تھے، چھوٹے تھے۔ تو اب مدینہ شریف جانا ہوتا تھا تو ٹرک جاتے تھے، اور وہ ٹرک لوڈڈ ہوتے تھے۔ کیا مانا، چینی لے کے جا رہا ہے، کوئی سیمنٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی چاول لے کے جا، وہ ٹرک ڈھونڈتے تھے تاکہ وہ لوڈ ہے نا تو وہ جمپ کم کرتا تھا۔ دوسرے ٹرک پہ بیٹھے تو الحمدللہ مدینہ شریف جاتے جاتے سر لال ہو جاتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارا ایک حاجی تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، تو وہ چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا نا۔ اچھا، ٹرک وہاں سے گزرا کہ اوپر وہ تار تھی بجلی کی کھمبوں سے لگی ہوئی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی نہیں لگا رہے تھے، اس میں کرنٹ نہیں آیا تھا۔ حاجی صاحب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا تو لٹکا ہوا ہے، وہ تار جو آئی لٹک گئی، شکر ہے اسے بیچارے نے پکڑ لیا ورنہ گردن کٹ جاتی۔ بہت بڑی مشکل سے ہم نے ٹرک والے کو روکا تو حاجی صاحب کی وہاں سے بھی اب اس کو کیسے نکالیں، پھر وہاں ٹرک لے آئے جہاں حاجی ٹنگا ہوا ہے، اور تو کوئی اونچی چیز ہے نہیں نا۔ اس پہ پھر ایک بندے کو دوسرے کے کندھے پہ بٹھایا، اس نے جا کے حاجی صاحب کی گردن نکالی۔ یہ ہوتا تھا مدینے پاک کا سفر۔ راستے میں سیل آتی تھی، آج کل جیسے آپ کے ملک میں طوفان آئے ہوئے ہیں، آج بھی میں پڑھ رہا تقریباً 800 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں اور ہزاروں بندے محصور ہیں۔ ہر جگہ پہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن نہ میں نے کسی مولوی کا بیان پڑھا ہے، سیدھی بات ہے، نہ پیر کا پڑھا ہے، نہ کسی مدرسے کا پڑھا ہے، نہ حاکم کا پڑھا ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، نہ توبہ، نہ نماز، نہ خدا کے آگے گر جاؤ۔ اور چلو دولت والوں کو، دنیا والوں کو، کرسی والوں کو تو نشہ ہوگا، تو مولوی کہاں مر گئے ہو؟
یہ تو وقت تھا نا کہ تمام علماء، تمام طالب العلم، تمام مدارس والے، تمام دین والے، قطع نظر کسی جماعت کے سارے اپنے اپنے طلباء اپنے اپنے حلقے میں نکل کے اللہ کے دروازے پہ 2 رکعت نفل توبہ پڑھ کے گر جاتے اور اللہ سے رو رو کے مانگتے، کسی کی دعا لگ جاتی بات بن جائے گی۔ میں نے بہرحال کسی کا بیان نہیں پڑھا کہ یہ آیا ہو بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میں نے تو کوئی یہ ہے کہ ہم الرٹ ہو گئے، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ہم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کریں گے۔ انا للہ و انا، چلو بھائی کافر لوگ ہیں، کافر ملک ہیں، کافر، ان کو تو آگ لگاؤ، چھوڑو، دفع کرو، تم تو مسلمان ہو نا۔ اچھا حکومتیں ہیں، اقتدار ہے، کرسی ہے، اس کا نشہ ہوتا ہے، لیکن تم مولوی کہاں مر گئے ہو؟ جو اللہ کے دین کے نام پہ ہم پیٹ بھرتے ہیں، ہمیں جو کوئی 5 ریال 100 ریال 10 ریال دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے دین کا سمجھتا ہے کہ بیچارے دین کے مجاور ہیں، دین کے سپاہی ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اس دین کے لیے تو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ اپنے اپنے طالب، اپنے اپنے حلقے کے لوگ، اپنے مسجد کے نمازی لے کے کھڑے ہو جاؤ، دھوپ میں 2 رکعتیں پڑھو، رو رو کے اللہ سے مانگو۔ اللہ کا حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آ جائے تو تم نماز سے اور صبر سے، اور حدیث ہے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور کو اگر کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، میں نے تو ایک بیان نہیں پڑھا مولوی کا، تم لوگوں نے پڑھا ہو تو پڑھا ہو۔ ہر جگہ آپ دیکھیں، یہاں گاڑی گر گئی، یہاں جہاز گر گیا، یہاں طوفان آ گیا، لوگ چھتوں میں بیٹھے ہوئے، نیچے بلڈنگیں گر جائیں تو کیا کریں گے؟ اچھا کچھ ہی رہ گئے، پانی نہیں ملتا، کہیں پانی آ گیا، عذاب ہو گیا ہے، ان کو جان بچانے کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ یہ حال ہوتا تھا مدینہ شریف کا کہ بارش آتی تھی، سیل شروع ہو گئی، راستہ بند، مہینہ حاجی بیٹھے رہتے تھے اور دال پکا کے بیچارے اور چھولے اور کوہل وغیرہ بنا کے تھوڑے تھوڑے کھا کے پانی پی کے گزارا کرتے تھے۔ بھی وہ سیل جو طوفان بہ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں رود کوہیاں اور نالے بہتے، وہ ختم ہو تو جائیں۔ یہ تو اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک اور آگے آپ چلے جائیں تبوک تک، دمام تک، جہاں تک چلے جائیں، ہر جگہ نیچے نالے بنا دیے، پلیں بنا دی تاکہ بارش کا پانی آئے تو نیچے سے نکل جائے اور آگے زمین میں پھیل جائے۔ اس لیے اب ہم یعنی 4 گھنٹے میں اور 5 گھنٹے میں، اگر بس ہو تو 5 ساڑھے 5 گھنٹے لگ جائیں گے، اگر اچھی گاڑی ہو تو 4 ساڑھے 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اور کبھی جب ہمیں شوق ہوتے تھے ڈرائیونگ کرنے کے تو میں تو 3 گھنٹے میں آ جاتا تھا اور 3 گھنٹے میں مدینہ شریف پہنچ جاتا تھا۔ شوق تھا نا موٹر چلانے کا۔ سچی بات ہے، ہم غریب لوگ ہیں، جس آدمی نے ساری زندگی، ہمارے باپ دادے کے بعد سائیکل بھی نہیں تھی، جب گاڑی مل جائے شوق تو ہوگا نا۔ صحیح بات ہے بھائی، ہم تو غریب لوگ ہیں، دیہاتوں کے رہنے والے، اور جہاں نہ سڑک، نہ بجلی، نہ پنکھا، نہ کوئی چیز، یعنی سائیکل خریدنے پر لوگ آتے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ اب تو ہمیں ماشاءاللہ جناب اگر 2009 کی گاڑی مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ پرانا ماڈل ہے، 2010 کی دیکھو نا ذرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر بھی اللہ کے نعمتوں کا شکر نہ ہو تو اس کا کوئی علاج ہے؟ اب جناب سمجھو کہ عبادت بدنی فقط، عبادت مالی فقط، عبادت بدنی اور مالی مشترک۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ عبادت بدنی جو ہے اس کا ثواب تو کسی کو پہنچتا ہی نہیں، یعنی کوئی آدمی میری طرف سے نماز پڑھ لے وہ کہتے نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی میری طرف سے روزہ رکھ لے وہ کہتے نہیں، ہاں روزے کا فدیہ دے دو۔
اچھا، ایک ہے عبادت مالی. مالی عبادت میں بالاتفاق مسئلہ ہے، چاروں امام ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ جہاں تک مالی عبادت ہے وہ جائز ہے. خیرات کرو، صدقات کرو، اور اپنے طرف سے بھی کرو، والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے. جیسے کہ حضور پاک نے قربانی فرمائی تو ایک اپنے لیے ذبح کی اور ایک امت کے لیے ذبح فرمائی. تو اگر امت کو فائدہ نہ ہوتا تو حضور کبھی قربانی نہ فرماتے. تو اب یہ سمجھ لو، عبادت مالیہ میں جھگڑا ہی نہیں. عبادت بدنیہ میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا. عبادت مالیہ بدنیہ مشترک جو ہے اس میں یہ ہے کہ جناب وہ بھی علماء قائل ہیں کہ بھی حج بدل ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، محنت وہ کہتے ہیں جائز ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی شرط ہے. ایک شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کے لیے حج بدل کر رہے ہو اس نے کہا بھی تھا. بعض علماء فرماتے ہیں اس نے کہا ہو تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. جب وقت ختم ہو گیا کیا ٹائم ہو گیا؟ ہاں اچھا، گھڑی غلط ہے، میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، اتنا ٹائم تو نہیں ہونا چاہیے. میں نے کیسے ختم ہو گیا بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ گھڑی غلط ہے نا میرے سامنے جو ہے، میری نظر تو اس پہ تھی نا. یہی ہے نا جی، آخر انگریز کی بنی ہوئی چیز ہے نا، گڑبڑ تو ہوگی نا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ ہے نا. حضرت تھانوی کے ایک رشتہ دار یا شاید بھائی تھے، وہ انجینئر تھے محکمہ انہار میں. تو حضرت تشریف لے جا رہے تھے اور بھائی جو ہے وہ آ رہے تھے. حضرت بھی ٹانگے پہ تھے، وہ بھی ٹانگے پہ تھے. بھائی تھے، دیکھا تو انہوں نے ٹانگا روک لیا. اس زمانے میں لوگ جو ہے سوٹ کے ساتھ وہ ہیٹ بھی پہنتے تھے. آگے ایسے ہوتا تھا ہیٹ بڑا ہوا، پیچھے بھی سن سٹروک نہ ہو اور آگے بھی آنکھوں پہ دھوپ کا اثر نہ ہو. تو انہوں نے، وہ انجینئر تھے نا، وہ ہیٹ پہنا ہوا تھا. حضرت اترے، وہ بھی اترے. انہوں نے جلدی جلدی ہیٹ اتارا اور حضرت سے گلے ملے. حضرت گلے ملے. کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی، انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو، 2 دنوں کو ملنے نہیں دیتے. ہیڈ پہنا ہوا مل سکتے ہیں. دیکھا نہیں ہمارے نوجوان جو پی کیپ پہنتے ہیں، جب نماز میں یوں بیچارے الٹا کرتے ہیں. کیوں؟ آگے جو پی کیپ ٹکر مارے گا، سیدھا کرے گا. تو انگریز کی لباس میں کوئی نہ کوئی لعنت تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی. تو اچھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی حج بدل بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے اس پہ فرض تھا اور کیا اس نے کہا تھا. اچھا، یہ مسئلہ بھی سمجھو، اپنے دماغ میں بٹھا لو، خدا کرے بیٹھ جائے. یہ سارا مسئلہ ہے فرائض میں، یعنی میری طرف سے کوئی فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. نوافل الگ چیز ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے نفلی حج کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ نے نفلی عمرہ کر دیا، کوئی بات نہیں. فرض یعنی اس پہ حج فرض ہے. اب وہ بیمار ہے، معذور ہے، کسی کو بھیجے، ٹھیک ہے. اس نے کہہ دیا تھا بھی میں مر رہا ہوں، مجھ پہ حج فرض تھا، میں نہیں کر سکا، اولاد کو وصیت کر گیا، بالکل ٹھیک ہے. اور بات کہتی ہے اس کو غرض ہی نہیں تھی، تو پھر اس کی طرف سے حج ادا نہ کیا جائے. اس کو پتہ ہی نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں تھی. اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، ایک عورت تھی قبیلہ خثعمیہ کی. اس نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ آمنہ کے لال، میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہے کہ وہ اونٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتی، گر جائے گی، تو میں اس کی طرف سے حج کر لوں. آپ نے فرمایا حجی انو، آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو. اسی طرح آتا ہے قبیلہ خثعمیہ کا ایک مرد تھا، اس نے بھی آگے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں حج کرو. اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور بی بی عائشہ بھی فرماتی تھی کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے ذمہ روزے ہیں، تو صام عنہ ولیہ، اس کی اولاد، اس کے قریبی جو ہیں وہ اس کے بدلے میں روزہ رکھ لیں. یہ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں.
ایک حدیث پاک میں تو حضور نے بڑی یعنی سمجھانے کے لیے مثال دی. آپ نے فرمایا اذا کان علی امک دین، اگر تیری اماں پہ قرضہ ہوتا اور تو ادا کرتی تو ادا ہو جاتا. تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اگر میری اماں پہ قرضہ ہے میں نے دے دیا. تو فرمایا جو اللہ کا قرضہ ہے وہ بھی ادا کرو. اگر بندے کا ادا ہو جاتا ہے تو اللہ کا کیوں ادا نہیں ہوتا؟ حضور نے مثال دے کر بھی سمجھائی. اچھا اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ گو وہ حدیث ضعیف ہے لیکن حدیث تو ہے نا، حدیث تو حدیث ہوتی ہے نا. ضعیف ہے کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ضعیف کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ کسی راوی کی وجہ سے کسی سند میں ضعف ہوگا نا، متن میں تو ضعف نہیں ہوتا. اس میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی قبرستان سے گزر رہا تھا اور اس نے 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بخش دیا تو جتنے بھی مدفون ہیں اتنی اجر اللہ اس کو بھی دیں گے. تو یہ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں. لیکن ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی، اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لو، مسئلہ بڑا مشکل ہے. تم کوئی نیکی کر کے کسی کو ثواب تو پہنچا سکتے ہو لیکن عذاب نہیں پہنچا سکتے. کہ تم زنا کرو اور کہو یا اللہ اس کا گناہ فلانے پہ ہو. اللہ کی رحمت سے ثواب تو پہنچا سکتے ہو لیکن عذاب نہیں. مسئلے کو دماغ میں رکھو. اب بعض علماء فرماتی ہیں لیس للانسان الا ما سعی. یہ جو آیت ہم نے پڑھی الا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ فرماتے ہیں یہ کفر و ایمان کے بارے میں ہے. کیا معنی؟ اگر باپ کافر ہے تو اس کا بیٹے کو نقصان نہیں ہوگا، اگر بیٹا کافر ہے تو باپ کو نقصان نہیں ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم کا ابا کافر ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کا نقصان اس کو ہو جائے یا اس کا بوجھ اس پہ رکھا جائے. ہر آدمی اپنی کمائی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیں گے. اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ سب سے آسان حل یہ ہے کہ تم کسی مشکل مسئلے میں نہ پڑو. تم نے طواف کیا ہے، طواف کرنے کے بعد دعا مانگ لو کہ یا اللہ اگر میرا طواف تیری دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے. وہ فرماتے ہیں اس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بندہ جو ہے کہ محنت کر کے کسی جگہ مزدوری کرتا ہے، اس کی مزدوری 100 ریال بنتی ہے. اب وہ اس کو کہتا ہے کہ فلاں بندہ آئے گا میری مزدوری کے پیسے اس کو دے دینا، تو وہ مزدوری جیسے اس کو مل جاتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس کو عطا فرما دیتی ہیں. اور یاد رکھیں حج ہے یا عمرہ ہے جو بندہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تینوں کو برابر حج کا ثواب دیں گے. ایک کرنے والے کو بھی حج ملے گا، جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا، اور جس نے پیسہ دیا مدد کی ہے اس کو بھی حج کا پورا ثواب ملے گا. جیسے ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، ایک نے افطار کرا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرما دیں گے. اور اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ ان آیات کا تعلق جو ہے یعنی اسباب نزول کے تابع انہی حالات و واقعات سے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے ولید بن المغیرہ کو لکھ کے دے دیا تھا کہ تم مجھے پیسے دے دو تمہارا عذاب قیامت میں اٹھا لوں گا. وہاں یہ آیات نازل ہوئی ہیں یعنی کوئی قیامت میں کسی کی طرف سے عذاب نہیں اٹھا سکے گا لیکن کسی کی وجہ سے ثواب تو مل جائے گا. صحیح قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان پہ مر گئے ان کی اولادیں بھی ایمان پہ مر گئیں، وہ قیامت والے دن اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ میرے بال بچے، میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ جنت میں ہیں لیکن ان کے درجے تیرے درجے کو نہیں پہنچ سکے ہیں. تو فرسٹ کلاس کا رہائشی ہے، وہ ابھی تھرڈ کلاس میں ہے. وہ کہے گا اللہ میاں دنیا میں میں جو عمل کرتا تھا اپنے لیے بھی کرتا تھا، اولاد کے لیے بھی کرتا تھا. اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو اس کی اولاد کے درجات بلند کر کے والدین کے درجات میں پہنچا دیا جائے اور ان کے اعمال سے بھی کوئی چیز کمی نہ کی جائے. تو فائدہ ہوا مانا مومن کا فائدہ تو مومن کو ہو رہا ہے نا.
معنی یہ ہے کہ مومن کی ہو کافر کا نقصان ہو یا کافر کو مومن کی طرف سے فائدہ ہو، یہ نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکے گا کہ قیامت میں حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے بیٹے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، یا حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو باپ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور آتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. اور حدیث میں بھی آتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں. صدقۃ جاریۃ، کوئی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کنواں لگا گیا، وہ بھی قیامت تک جب چلتا رہے گا تو ثواب ملے گا. اور فرمایا علم ينتفع به، کسی کو علم پڑھا گیا، وہ آگے پڑھا رہا ہے، شاگرد ہیں، پھر شاگردوں کے شاگرد ہیں، پھر شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو وہ بھی جب تک سلسلہ چلے گا اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، یا اولاد اچھی چھوڑ گیا، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، تو اس کا فائدہ بھی اس کو ہوتا رہے گا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ دیکھو اس کا عمل جو ہے، اگر کوئی اس کے لیے حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، چاہے کرنے والا دوسرا ہے لیکن اس کا کوئی عمل ہے، وہ اس لیے کہ اس کا کوئی احسان ہے جو یہ بدلہ دے رہا ہے، تو اصل عمل تو پھر اسی کا ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ عمل ہو رہا ہے. ورنہ دیکھو تم کسی کو نہیں جانتے، اس کا حج کبھی کیا ہے؟ تو حج جو کرتے ہو تو ہر آدمی کبھی اپنے ماں باپ کا کرے گا، کبھی استاد کا کرے گا، کبھی اپنے کسی شیخ کا کرے گا. تو اس نے چونکہ تمہیں پڑھایا تھا لہذا اسی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. تو عمل تو اصل میں ہر اسی آدمی کا ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے، ورنہ کوئی آدمی اجنبی کے لیے نہیں کرتا. ہاں دعا سب کے لیے کر لیتا ہے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، واللہ اعلم. اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا ہے، اب عمرہ اس نے کر لیا ہے لیکن جدے میں کسی کام کے لیے جا رہا ہے، تو کیا جدے سے واپس آنے پر احرام باندھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے. یاد رکھو میقات جو ہے وہ جوفہ ہے، یلملم ہے، وادی سیل ہے، قرن المنازل ہے، ذل حلیفہ ہے. جدہ تو میقات نہیں ہے، جدہ حد حرم کے باہر ہے، ہل ہے، اور میقات کے اندر ہے. تو اب یہ ہاں اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کہ بھئی میں آیا تو ہوں جدہ اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے، واپسی پہ احرام باندھ لیتے ہیں، عمرہ مفت میں مل جائے گا، تو سبحان اللہ، اور کیا بات ہے. اب دیکھیں خدا کی شان، دیکھو عمرہ کرنے سے آدمی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، 50,000 40,000، کیوں آج 50-60 ہزار کی تو ٹکٹ ہے نا. پتہ نہیں ہے بھائی، میں تو اصل بات یہ ہے آپ کو پتہ ہے، ایک طالب العلم آدمی ہوں، نہ سیاست، نہ پارٹی، نہ جماعت، نہ کوئی مقام، نہ کوئی اقتدار کے ہماری کوئی بات سنے. بڑی افسوس ہوتا ہے ہندوؤں کی حکومت جو ہے وہ عمرے والوں سے 18,000 روپے میں ٹکٹ دیتی ہے، اور ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑھنے والے 68,000، اب 80,000، اور حج میں انشاءاللہ 92,000 کی ٹکٹ ہو. وہ کافر ہیں، وہ ہندو ہیں. میرے اپنا ایک دوست ہے، تعلق والے ہیں، اور خود بھی ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں. وہ یہ ٹور ہوتے ہیں جو وہ گروپ لے آتے ہیں ہندوستان سے عمرہ کرانے کے لیے. میں نے اس سے پوچھا ایک دن اتفاق سے، میں نے کہا بھائی تم کتنے کا؟ اس نے کہا جی ہم 30,000 روپیہ لیتے ہیں
30,000 روپے میں ہم ان کو بمبئی سے یا بنگلور سے یا دلی سے لے کے آتے ہیں، مکہ مکرمہ میں مکان دیتے ہیں، مدینہ منورہ میں مکان دیتے ہیں، بسیں دیتے ہیں، اور رات صبح کا ناشتہ، ظہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی اس کو اس کے اپنے ملک کے مطابق پکا ہوا کھلاتے ہیں، صرف 30,000 روپے میں۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے عمرے والا 150 آدمی بیٹھے ہوئے، پوچھ لیں ان سے کہ میں نے کتنا لیا ہے۔ اور ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم کہیں گے استغفر اللہ بس بخشے گئے۔ نہیں یہ نہیں ہوگا جناب، حقوق و لباس نہیں بخشے جاتے، الٹے لٹک کے استغفار پڑھتے رہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ بہرحال یہ ہے کہ، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مولوی کی بات کیوں نہیں سنتے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آپ کی بیوروکریسی، آپ کے بڑے بڑے جو حاکم ہوتے ہیں، اور یہ بھی انگریز نے ان کو پڑھایا ہے۔ انگریز نے جو کتابیں بنائی ہیں نا، اپنے اصول بنائے ہیں کہ بھئی تم نے کیسے رول کیسے کرنا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا عزت دو، پروٹوکول دو، جب آئیں کھڑے ہو جاؤ اور دروازے سے جا کے لے آؤ اور برابر کے صوفے پہ بٹھاؤ اور بڑی اچھی سی چائے وائے ان کو پلاؤ، اور اس کے بعد بڑے ادب سے جا کے گاڑی میں بٹھاؤ، لیکن کام نہیں کرنا ہے ان کا۔ یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کام کس کا کرو گے؟ جو تمہارا کام کرے، تمہارے لیے ضمیر بیچے، ایمان بیچے، مرید بیچے، شاگرد بیچے، اس کا کام کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اور کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا۔ مقدس مقامات کی تصویر بنانا تو جائز ہے، خود کھڑے ہو کے اپنی تصویر بھی ساتھ بنائے وہ حرام ہے۔ جاندار کی چیز بنانا، روح تصویر بنانا حرام ہے، بغیر جان والی چیزوں کی تصویر بنانا حرام ہے۔ اگر کسی نے جہاز میں ٹشو استعمال کیا خوشبو والا، یعنی دونوں ہاتھوں کو رگڑا دیا اور اگر فوراً دھو دیا ٹھیک ہے، ورنہ دب پڑ گئی۔ اگر کسی آدمی نے 3 یا 4 طواف کیے ہیں لیکن آخری استلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں، طواف ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے، احتیاط کرو۔ رکن یمانی جو ہے، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ پتھر بھی جنت کا پتھر ہے۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ یہ بھی حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے کہ جب بندہ آگے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو فرشتے کہتے ہیں مولا اس بندے کی دعا قبول فرما، یعنی یہ بھی بڑا مقام ہے دعا کے منظور ہونے کا۔ کہتے ہیں کہ داڑھی کے اوپر جو ہم خط بنواتے ہیں وہ اس کا کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے میں جاتا ہے، اللہ کو پتہ جی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں تو ان وسائل کو سمجھتا ہی نہیں، تو کیسے بتاؤں کہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اور جاتا ہے تو کیا ہوائی جہاز سے جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، بحری جہاز سے جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، یہ مجھے تو پتہ ہے نہیں۔ بہرحال کسی سے پوچھو یہ مسائل جانتا ہو، اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ جادو سیکھنا بھی حرام، کرنا بھی حرام، کرانا بھی حرام، بلکہ حضور فرماتے ہیں اگر عقیدہ رکھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ باقی بہرحال یہ ہے کہ اثرات، جب اچھے اثرات دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں تو برے بھی جاتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، ہم ایک آدمی دوسرے ملک میں ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھ کے شفا کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اگر یہ اثر ہوتا ہے تو ان کی برائی کا بھی ہوتا ہو۔
کہتے جی کہ مدرسوں کو عشر دینا، میرے بھائی اپنی زکوٰۃ اور عشر دیا ہی مدرسے کو کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں علماء ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے، اور پھر وہاں جتنے طالب ہوتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے والے وہ سارے غریب مسکین ہوتے ہیں۔ امیروں کا تو وہ ایک آدھا بچہ ہوگا، کیونکہ امیر لوگ جو ہیں دولت والے، پیسے والے، اقتدار والے، ان کی اولادیں تو انشاءاللہ کافروں کے پاس پڑھیں گی، مسلمانوں کے پاس کیوں پڑھیں گی؟ ان کی اولادیں انشاءاللہ دشمن کی زبان سیکھیں گی، محبوب محمد مصطفیٰ کی زبان کیوں پڑھیں؟ وہ اللہ کا کلام کیوں پڑھیں؟ اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے کہ تم جاؤ آکسفورڈ، تم جاؤ ہارورڈ، وہاں پڑھو اور ظاہری دنیا کے مزے اٹھاؤ۔ یہ جو غریب ہیں یہی آگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا طوبیٰ للغرباء بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبیٰ للغرباء۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سارے قرآن کو دیکھ لو، اسلام میں داخل ہونے والے ہوتے ہی غریب ہیں، کافر تو آتے ہی نہیں، وہ تو بہت 5% بھی نہیں آتے، آنے والے سارے غریب ہوتے ہیں۔ اب حضور نے جب دعویٰ نبوت کیا، ایمان لانے والے بڑے لوگوں میں تو صرف حضرت ابو بکر تھے، باقی تو سارے غریب تھے، مسکین تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب، آل یاسر، سب غریب لوگ تھے۔ یہ تو بہرحال اپنی زکوٰۃ اور عشر جو ہے ضائع نہ کیا کریں، یا اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں یا مدارس میں، اور ان کو بتا دیں گے یہ کیا ہے۔ کہتے تھے کہ اس نے ہوائی چپل نہیں پہنے اور دوسری چپل پہن لی عمرے میں، تو حضور کے زمانے میں ہوائی چپل تھی؟ کیا خیال ہے آپ؟ اللہ کے بندے جو بھی پہنا ٹھیک ہے، کیا ہوائی بھی نہیں پہنی اور نیلون کی پہنی یا ربڑ کی پہنی یا کپڑے کی پہنی یا چمڑے کی پہنی، کیا بات، جو پہن لیا سب ٹھیک۔ فرض نماز میں جب ہم کھڑے ہوں گے یا مثلاً ہم خود پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں بالکل فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ مقتدی ہیں امام کے پیچھے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ رفع یدین کرنے کی روایات بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی روایات بھی موجود ہیں، اسی لیے آپ دیکھ لیں، ترمذی شریف دیکھیں، نسائی ہے، ترمذی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اور کتابیں ہیں، آپ دیکھیں جہاں انہوں نے رفع یدین کا باب باندھا ہے، آگے نہ کرنے کا باب بھی باندھا ہے۔ ایک اصولی بات، اور دوسری بات یاد رکھیں کہ محدثین کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ جو بات مثلا ایک باب باندھا اس کے بعد پھر باب باندھا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ آخری والا جو ہے وہ حکم چلے گا، تو اس لیے ہمیشہ وہ 2 انداز میں بات باندھتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور ایک روایت میں آ گیا خود کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، تو اب 2 حدیثیں ہو گئی۔ اس کو محدثین نے جمع کیا ہے کہ وہ جو کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا وہ عذر تھا، مجبوری تھی کہ وہ صبح تھا قوم، وہ یعنی ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی جگہ تھی، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے عذر کی وجہ سے حضور نہیں بیٹھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا بھی سنت تو یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، لیکن حضور نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے بھی کر لیا کہ امت کے لیے جواز کا راستہ بھی نکل آئے کہ بھئی اگر کوئی کھڑے ہو کے کرے تو جائز ہے۔ جیسے اب آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، یورپ وغیرہ، ادھر وہاں تو پیشاب کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، وہ تو لازماً کھڑے ہو کے کرنا پڑے گا۔ ان کا تو بڑا مسئلہ ہے نا جی، ایڈوانس لوگ ہیں نا، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پیشاب کریں استنجا نہیں کرتے، اور اپنا حمام میں جائیں تو بادشاہ ٹوائلٹ پیپر سے صفائی کر لیتے ہیں، اور ساری گندگی الحمدللہ ان کے اندر رہتی ہے، ایک شرک کی گندگی، ایک دوسری گندگی۔ ویسے بڑے پڑھے لکھے، اسی لیے وہ پرفیوم بناتے ہیں بڑے سخت،